بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریا، اب بھی اگر ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر کب ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم دو طرفہ ایک امریکن پھیلائی ہوئی آگ کے اندر ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. ایک طرف انہوں نے وہ افغانستان کے اندر فوجیں اتاری. اب کس نے پھیلائی؟ کہاں پھیلائی؟ پھیلی ہوئی آگ کو کیسے روکنا ہے؟ فریا، بات تو جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ یہ کون کر رہا ہے، اسے روکنا کیسے ممکن ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیں گے لگائی کس نے ہے، بجھائیں گے پہلے اس کو. آپ مجھے موقع دیں کہ چونکہ ایک نقطہ نظر کو میں نے بیان کرنا ہے کہ یہاں پر جو کچھ بلیک واٹر، ریمنڈ ڈیوس افراد، ان کے جو کچھ پلان اب تو وہ سارے کھل چکے ہیں، اور جو کچھ بھارت یہاں پر کر رہا ہے اس کے دہشت گرد موجود ہیں. میں ان کی کوئی صفائی نہیں دے رہا جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں. وہ استعمال ہونے والے اور ان کو استعمال کرنے والے دونوں پاکستان سے انتقام لے رہے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کو روکنا کس نے ہے؟ جنہوں نے روکنا ہے وہ سوائے چند جملے بازی کرنے کے، بیانات دینے کے، ایک ہی طرح کے بیانات دینے کے، وہ کوئی اقدام نہیں کر رہے. اور اسی کی وجہ سے آج ہم یہ آگ ہمارے جو ہے وہ اور کوئی اقدام نہیں ہو رہا. عمر جی، میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. فرید پراچا صاحب، عمر چیمہ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہ رہی ہوں گفتگو میں. عمر چیمہ صاحب، آپ مانتے ہیں کہ دہشت گردی ایک کینسر بن چکی ہے پاکستان میں، جو بارہا کہی جا چکی ہے یہ بات انٹرنیشنلی؟ شکریہ فریا. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے بھی ہلری کلنٹن سیکریٹری اسٹیٹ جو امریکہ کی ہیں وہ خود اس چیز کو ایکسپٹ چکی ہیں. کیا جن گروپس کو دہشت گرد کہہ کے ان کے خلاف جن کے آپریشن سٹارٹ کیا گیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خود امریکہ نے افغان وار کے دوران سپورٹ کیا، گروم کیا، اور اس کے بعد پوسٹ افغان وار میں بالکل پاکستان کو اکیلا اس سچویشن پہ چھوڑ کے یہاں سے نکل گئے. اس کے بعد 9/11 کے بعد جو آپریشن شروع ہوا وہ آپ کے سامنے، یہ یقیناً جو آج امریکی فوجوں کی انخلا کی بات ہو رہی ہے افغانستان کی، اس کا یقیناً سیاسی فیصلہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں امریکہ نے یہ چیز ریئلائز کر لی ہے، جو عمران خان صاحب بھی پچھلے 7 سال سے بارہا کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے. امریکن خود تھنک ٹینکس بارہا، رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ آپ کے سامنے کہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ تھرو ڈائیلاگ، انٹیلیجنس، پولیسنگ کے ذریعے آپ آئیڈینٹیفائی، آئسولیٹ کر کے کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس وقت جو کینسر پھیل چکا ہے پاکستان میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا. دیکھیں یہی چیز تو ہم 7 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر یہ جو پالیسیز جو اڈاپٹ کی جا رہی ہیں، جن پہ چلا جا را ہے، آپ کے سامنے پہلے تو چلے ایک فوجی ڈکٹیٹر کا دور تھا، لیکن سوال کچھ اور کرنے آپ سے پہلے آپ سے پوچھو پھیل چکا ہے کہ نہیں پھیل چکا؟ کینسر پھیل چکا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کی جنگ کی لپیٹ میں پورا پاکستان آ چکا ہے. کراچی سے کوئی ایسا کوئی کونا پاکستان کا نہیں ہے جو اس سے خالی نہیں ہے. یعنی جو وہ لوگ ہمیں وہاں سے بیٹھ کے بتا رہے ہیں واشنگٹن سے، وہ ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کے ادراک ہو جانا چاہیے. اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا ہے اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. یہ میرا یہی سوال ہے آپ سے. دیکھیں یقیناً جب آپ مرض کو جب ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کینسر خاص طور پہ جو ہے، اس کو خالی آپ ڈسپلن سے اس کا علاج نہیں کر سکتے. آپ کو روٹ کاز جو پرابلمز ہیں ان کو آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے کہ 2002 سے پہلے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی خودکش حملہ تھا، یا جس طرح کے آپ یہ ریئیکشن ہی سارا ہو رہا ہے، ڈیفرنٹ گروپس بن رہے ہیں، اور پھر ایسی سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے کہ جس کو ہمارے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ آسانی سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. ابھی جس طرح پراچا صاحب نے بھی کہا، اور اکثر رحمان ملک صاحب بھی بات کرتے ہیں، جس طرح کرکٹ ٹیم کے اوپر بھی جب حملہ ہوا، مساجد کے اوپر، عبادت گاہوں پہ حملے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فورن ایلیمنٹ اس میں انوالو ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ریمنڈ ڈیوس جیسے ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. تو میں آپ سے جو گزارش کر رہا تھا یہی کہ پہلے تو چلے فوجی دور میں ایک شو چل رہا تھا، آج کہنے کو ایک جمہوری دور ہے. ایسے دور کے اندر جو چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہونی چاہیے تھی، آپ کے سامنے کہ دو قراردادیں ابھی تک پیش کر چکے ہیں اس حوالے سے، اور دونوں کی جو بے توقیری ہوئی ہے، کہہ لیں کہ جتنا اس کا ریگارڈ کیا گیا جو امریکہ کی جانب سے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد ڈرون اٹیکس دوبارہ ہوئے. لیکن جو فیصلے پارلیمنٹ نے کیے اس کے اوپر حکومت پاکستان، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان خود جب ایک جمہوری دور کی پارلیمنٹ کے جو ہے قراردادوں پہ عمل درآمد کرنے کو تیار رہی ہیں، تو اس میں اب کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا کہ اب دوبارہ سے وہ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے کہ جب امریکہ جو ہے افغانستان سے نکلے گا تو پورا فوکس جو ہے پاکستان پہ کیا جا رہا ہے، رہ جائے گا ٹیررزم کا. اور ہمارے پاس جو اس وقت حکمران موجود ہیں، ان کی پرائرٹیز میں کہیں بھی جو ہے یہ آپ کے سامنے کے 3 سال میں ابھی تک کوئی روڈ میپ نہیں دے سکے کہ پوسٹ افغان جو ہے. مجھے ان سے بھی بات کرنے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کسی کی پرائیورٹی میں نہیں ہے کہ کوئی روڈ میپ بنانا ہے. کیا یہ جنگ صرف
دوسری طرف جا کے پیسے مانگنے کے لیے؟ کیا یہ جنگ صرف دوسرے لوگوں سے سمپتی لینے کے لیے؟ ہم لوگ خود کب سمجھیں گے کہ ہمارے اندر کون سا ناسور ہے؟ کینسر اندر ہے، ہمارے اندر ہے. آپ نے بالکل فریہ، بالکل میرا خیال ہے آپ نے یہ ہٹ the nail on the head. پرابلم یہی ہے جو چیمہ صاحب اور فرید پراچا صاحب بات کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. بھئی آپ کے جتنے سوئسائڈ بامبر ہوئے ہیں، ہر آدمی کا ہمیں نام پتا ہے، ہمیں اس کے علاقوں کا پتا ہے، جتنے یہاں پر باتیں ہوتی ہیں، ان کا جتنے دھماکے ہوئے ہیں ان میں لوگوں کا پتا ہے. آپ کیا انٹرنیشنل سازشیں ہیں، ہمیں گھر میں بیٹھ کے کانسپریسیز بنا لیتے ہیں اور بالکل ایک عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں جس کا نہ کوئی ابھی اگر ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ انٹرنیشنل ہاتھ ملوث ہے تو ہمیں سامنے لانی چاہیے. کیوں نہیں لا رہے؟ کوئی ہاتھ ملوث نہیں ہے اس میں. آپ اس وقت دیکھیے پاکستان میں فریہ یہ جل مشرف صاحب نے جو 650 بندہ امریکہ کے حوالے کیا ڈالر لے کے، اس میں سے کتنے تھے جو ابھی تک ثابت ہو چکے؟ سامنے لانا چاہیے، اگر ہے تو بھی پتا چلے کہ کون سا انٹرنیشنل ہاتھ ملوث ہے، کوئی ہمیں بھی پتا چلے. یہ سوال ہے مجھے یہی دونوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو لوگ ہمارے ہاں ملوث ہیں ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کون لوگ ملوث ہیں، ادھر سے تو ہم کاروائی نہیں کر رہے. اور ہم لوگ تھوڑے سی فریہ ایک منٹ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں جو ایک یہ جو چیز پھیلی ہوئی نا سیلف ڈینائل میں، او جی یہ ہر چیز یا دھماکہ ہو گیا جس کے پیچھے امریکہ کا ریمنڈ ڈیوس ہو. پر ریمنڈ ڈیوس تھا ہمارے یہ جو اپنا شیعوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں، ریمنڈ ڈیوس کرا رہے ہیں. ایک منٹ چودھری صاحب مجھے جواب نہیں دیں. پراچا صاحب جی چودھری صاحب ایک منٹ. پراچا صاحب میرا سوال آپ سے یہ، میں نے آپ کو ایک پوری لسٹ پڑھ کے بتائی جن لوگوں کی جو پاکستان سے ملے ہیں. سخی سرور بھی کا دہشت گرد ہو یا کسی اور دربار کا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھایا گیا کہ جا کے درباروں کے اوپر حملے کرو. یہ چیزیں تو پاکستان میں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہم کیوں نہیں الفاظ اٹھاتے ہیں؟ جی فریہ دو تین باتیں میں اور آپ مجھے موقع دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیں یہ ساری چیزیں ٹھیک لی جائیں تو اس نیٹ ورک تک اور اس کو بے نقاب کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا یہ حکومت جو ہے وہ صرف یہی بتانے کے لیے ہے؟ یہ بے نقاب ہوئی بھی چیزیں، اس کو تو کنڈیم کریں. کوئی بے لگام نہیں ہوئی، کوئی بے لگام نہیں ہوئی. آپ مجھے موقع دیں، دیکھیں ان کو روکیں. یہ گفتگو کا طریقہ نہیں ہے، یہ گفتگو کا طریقہ نہیں ہے. ان کو روکیں، مجھے بات جی بتائیے پراچا صاحب کیسے بے نقاب کریں اس کو آپ کے لیے؟ دیکھیں بے نقاب ہو چکی ہیں ہر چیزیں، اور یہ سارے سوالات موجود ہیں کہ یہ جو کچھ ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں ان کو تو وہ سارے منظر کے اندر ان کو جو 13 14 15 سال کا ہے اس کے اندر جو غصے اور انتقام کا بھرا ہوا ہے اس کو کوئی استعمال کرتا ہے. لیکن جو نیول ہیڈ کوارٹر پر ہوا ہے، آپ 12 سال کا بچہ جو ہے وہ انتقام سے بھرا ہوا ہے. ماشاءاللہ آنکھیں بند کر لینے سے خطرے ختم نہیں ہوتے. پارلیمنٹ کی قرارداد پر کیوں نہیں عمل درآمد ہوا؟ یہ کس نے کرنا تھا؟ آپ کہتی ہیں حل نہیں ہے. اس زیادہ حل کیا ہے کہ جس پہ کنسنسس ہے پوری قوم کے سارے نمائندوں نے کیا ہے، اس پہ کیوں نہیں عمل درآمد ہوا؟ اس کا ہی جواب دے دیجیے. اور اگر جنہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، میرا ایک سوال یہاں پہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا پراچا صاحب سے پوچھیں ابو زبیدہ جو ہے وہ کس کے گھر سے گرفتار ہوا تھا؟ آپ ان سے پوچھیں ابو زبیدہ کس کے گھر سے گرفتار ہوا تھا فیصل آباد سے؟ آپ ان سے پوچھیں کہ جو یہ خالد شیخ محمد تھا یہ راولپنڈی میں کس کے گھر سے جو ہے وہ گرفتار ہوا تھا؟ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اچھا چلیے یہ پاس میں نہیں جاتے ہم ابھی جو دہشت گردی پرویز مشرف نے یہاں پھیلائی ہے اس دہشت گردی کا جواب دے. جس طرح بے گناہوں کو اس نے، اگر آپ نے یہی باتیں کرنی ہے تو اس کا تو اتنے جرم ہے. 9 اپریل 12 مئی جامعہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہم شاید ملوث ہوں، could be would be والے لوگوں پہ تو فوراً الزام لگاتے ہیں، اپنی خود فورسز پہ فوراً الزام لگاتے ہیں، لیکن جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو شامل ہیں دہشت گرد ہیں ان پہ ہم کیوں نہیں الزام لگاتے ہیں؟ ان کو کیوں برا کہتے ہیں؟ میں اس ہر دہشت گرد کی مذمت کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کس نے پکڑنا ہے، اس کو کس نے بے نقاب کرنا ہے. یہاں ٹی وی مظاہرے بیٹھ کے اس گفتگو کے ذریعے سے دہشت گردی ختم ہو جانی ہے. نہ آپ روٹ کازز ختم کریں، نہ افغانستان سے اس کی فوج جائے، نہ ڈرون حملے بند ہوں، تو پھر اس کے بعد یہ نیٹ ورک جو ہے، یہ جو آپ بیان کرتے ہیں، جو رحمان ملک صاحب جو سارے کرتے ہیں، اس کو بھی سامنے لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ عمر چیمہ صاحب میرے آپ سے، انہوں نے چیمہ صاحب پراچا صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں ہر ایک کو کنڈیم کرتا ہوں. تحریک طالبان جن حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، آپ کنڈیم کرتے ہیں ان کو؟ دیکھیں ہم بالکل ہر جو ہے اس طرح کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو پرزور طریقے سے مذمت بھی اس کی کرتے ہیں، اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں. مسئلہ یہ فریہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کچھ سارے جو ہے فارنرز ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو یہ بات کر رہے تھے فواد چودھری صاحب، ان سے آپ پوچھیں کہ اگر ان کو سارے لوگوں کا معلوم تھا تو 7 سال تو جب یہ رہے یہاں پہ
جو پالیسی جو یہ چلاتے رہے وہ اس میں جو 650 سے زیادہ جو بندہ انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا، کتنے لوگ ہیں جن کو ابھی تک سزا ہوئی ہے، جن کو انہوں نے ڈالروں کے ذریعے لیا، اور وہی کام ان کے باقی جو پیروکار جو جاتے ہوئے صرف اپنی جان جو قوم کو مکے دکھاتا تھا کمانڈو، آج کدھر ہے؟ اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے پھر دوبارہ قوم کے اوپر وہی نااہل اور کرپٹ حکمران مسلط کر گیا ہے جو صرف اور صرف اپنی چوری بچانے کے چکر میں قوم سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے سامنے ابھی وکی لیکس میں بھی آیا کینسر جو آپ نے بات کری، کینسر ہے، کینسر یہ وہ نظام ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو ہے وہ ملکی مفاد جو ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا یہ حل نہیں ہے جو پچھلے 7 سال سے جاری پالیسیز ہیں. ٹھیک ہے چیمہ صاحب مجھے سے جواب لینے دیں. فواد صاحب کینسر کو ختم کس نے کرنا ہے، کس پالیسی کے تحت کرنا ہے؟ دیکھیں میری بات میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان پی ٹی آئی میں اور جماعت اسلامی میں ایک فرق ضرور ہے. عمران خان کی وہ سمجھتے ہیں کہ کینسر ضرور ہے اور اس کی اسٹریٹجی وہ سمجھتے ہیں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، تاکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ تو اس کو کینسر مانتی نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو فتح کرنا ہے، دہلی کو فتح کرنا، واشنگٹن کو فتح کرنا، پوری دنیا کو فتح کرنا، یہ ان کا وہ منشور ہے، وہ ان کا اور اس میں تھوڑا فرق ہے. جہاں تک میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو گروپس جو کہتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی ہے جو کہتی ہے ڈائیلاگ کرنے چاہیے تحریک طالبان اور ان لوگوں کے ساتھ، بھائی ہم نے شروع ہی ڈائیلاگ سے کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد ISI کا ایک وفد گیا تھا ملا عمر سے ملاقات کرنے اور وہاں پہ مذاکرات ہوئے، تو بعد میں 2002 میں مذاکرات ہوئے. مذاکرات کی ایک بڑی لمبی لائن ہے. اس وقت بھی حال یہی ہے کہ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیکریٹیرین جو ان کے علاوہ باقی سارے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عورتیں ڈرائیونگ کریں گی ان کے اوپر تیزاب پھینکے جائیں، تو وہ لوگ تو حل تلاش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے چوہی صاحب، فراز صاحب جلدی سے حل بتا دیں مجھے، جلدی سے پروگرام کلوز کرنا ہے. چاہتے ہیں ان کے ساتھ سیاسی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. کس طرف بات لے جا رہے ہیں؟ یعنی اگر ملا عمر کے پاس وہ وفد گیا تھا، اس نے کہا کہ اسامہ بن لادن کے جو 9/11 میں اس کے ملوث ہونے کا ثبوت لا دے، میں حوالے کر دوں گا. تو اس سے زیادہ یہ لمبی بحث بات جائے گی. میں چاہی تھی حل مجھے بتا دیا جائے. پراچہ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل پارلیمنٹ کی قرارداد میں ہے، امریکی غلامی کی پالیسی ترک کرنے میں ہے. اس کا حل جو ہے وہ پورے ملک میں اعتماد پیدا کرنے میں. ٹھیک ہے پراچہ صاحب، چیمہ صاحب، چوہری صاحب، بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے. بہت لمبی بحث ہے مگر حل ہم پتہ نہیں کر سکے. مگر جاتے جاتے 314 دن تک صومالی قزاقوں کی قید میں رہنے والے 22 افراد جن میں 4 پاکستانی بھی شامل تھے آخر کار پاکستان پہنچ گئے. ان افراد کا وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا گیا اور یہ ایک بہت خوشی کی خبر ہے. اس موقع پر ان افراد کے اہل خانہ بے حد خوش تھے. کیپٹن وسیع کی بیٹی لیلا 10 ماہ بعد اپنے والد کو دیکھ کر جذبات پر قابو ہی نہیں رکھ سکی اور ان کے گلے لگ کر روتی رہی. اس سلسلے میں سندھ کی گورنر عشرت العباد صاحب اور انصاف بننے کی کوششیں یقیناً قابل تعریف ہے. ہم ہمیشہ آپ کو ایک پریشانی والی خبر سناتے ہیں مگر یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان سے ایک اچھی خبر آئی، کیونکہ ہم نے جن لوگوں کی رہائی کرائی ہے پاکستان میں ان میں صرف پاکستانی شامل نہیں تھے بلکہ دنیا کے اور بھی ممالک کے لوگ شامل تھے. سو ویل ڈن. فریادی اس میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اب آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.